ایک پروگرام کے اندر ایک مولانا صاحب، ان کی بھی گفتگو تھی، میری بھی وہاں پر گفتگو تھی۔ مجھ سے پہلے انہوں نے خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے بڑے لطیفے سنائے، لوگوں کو بڑا ہنسایا۔ مسجد کے اندر بڑا ایک، اللہ معاف کرے، ایک کھیل تماشے کا ماحول تھا، شغل شغل شروع ہو گیا۔ جب پروگرام ختم ہوا اور مولانا صاحب اور میں ایک جگہ پر وہاں پر بیٹھے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ کی گفتگو بڑی معنی خیز تھی، بڑی اچھی گفتگو تھی، سامعین نے بڑا محظوظ کیا، لیکن کوئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ آپ نے بیان کرنے کی سعادت حاصل نہیں کی، اور آپ کی ساری گفتگو کوئی آپ نے ادھر سے ٹوٹکا اٹھایا، کوئی ادھر سے اٹھایا، اور بڑا آپ نے جو ہے وہ ایک اپنی گفتگو کو جو ہے وہ بڑا ایک زعفرانی طبیعت کے اندر بیان کیا۔ مولانا صاحب نے آگے سے بڑا عجیب و غریب قسم کا جواب دیا۔ مولانا صاحب یہ کہنے لگے کہ جناب آپ کا یہ جو انداز تبلیغ ہے، آپ لوگ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اب یہ ایک پرانا تبلیغ کا طریقہ ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے اور لوگ کس طرح کی گفتگو پسند کرتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ جناب ہم نے لوگوں کی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کے دین کا جو پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، ہم نے اس پیغام کو لوگوں تک احسن طریقے کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اس کے لیے یہ کھیل تماشا، شغل شغل، لطائف، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پر ضرورت ہو آپ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن آپ کی ساری گفتگو جو ہے وہ اللہ معاف کرے ایک عجیب و غریب قسم کی آپ کی گفتگو محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے جب یہ آگے سے جواب دیا کہ یہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، لوگ اسی طرح کی گفتگو پسند کرتے ہیں، چلیں اس طرح کی گفتگو پسند کرتے ہیں تو انہیں آپ اس انداز میں دین کا پیغام تو پہنچائیں، دین کے بارے میں انہیں ایک اچھی تربیتی جو ہے وہ گفتگو تو ان کے سامنے کریں۔ لیکن آپ نے ساری گفتگو کا موضوع یہی رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں وہ ہماری گفتگو کو سن کر محظوظ ہوں، خوش ہوں، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری گفتگو کا یہاں پر کرنے کا اچھا کریڈٹ ملے، تاکہ لوگ ہنسیں، شغل شغل لگیں اور خوش ہو کر ہماری گفتگو کو سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اسلام اس کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی یہ اجنبی تھا لوگوں کے لیے، اللہ معاف کرے، پھر وسیعود غریبا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کو شاید اسی اجنبیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن سے دور رکھنا، اللہ کے نبی کے فرمان سے دور رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے لوگوں کے سامنے ایک اجنبیت کو ہم لے کے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے احتیاط کی جائے، سامعین بھی اپنی طبیعتوں کے اندر اس چیز کو لے کے آئیں کہ جناب آپ عالم دین ہیں، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان علی شان قرآن حکیم ہمارے سامنے بیان فرمائے، اور دین کی جو اصل روح ہے، دین کا جو اصل بتایا ہوا ہمارے لیے طریقہ ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں ان سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آپ ایک اچھی گفتگو فرمائیں۔ شغل کے لیے اور بہت سارے طریقے ہیں، لوگوں کو محظوظ کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں جن سے لوگ محظوظ ہو بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے مسجدوں کو بھی اسی روح کی طرف لے کے جانا ہے، مساجد کے اندر، دینی محافل کے اندر بھی اگر ہم نے لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھ کر ہم نے لوگوں کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنی شروع کر دی تو پھر اللہ ہی معافی عطا فرمائے، اللہ ہی ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے محظوظ ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے ہزاروں اور ان کے پاس ذرائع موجود ہیں، لہٰذا دین کو آپ اس طریقے کے سامنے ان کے سامنے بیان نہ کریں کہ آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کی طبیعتوں کو محظوظ کر رہے ہیں۔ اس سے دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور شعائر اسلام اور دینی اقدار کا جو ہے وہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ کے اندر آنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔